بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق چودھری۔ آج بند کمرہ اجلاس جاری رہے، اہم فیصلے لے لیے گئے۔ کون کون گھیرے میں آئے گا؟ کیا نو لیگ لندن کے سربراہ کی بیٹی بیگم صفدر امان پی ڈی ایم کے اگلے ہونے والے جلسوں سے خطاب کر پائیں گی یا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیا نون لیگ اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ کیا پاکستان پولیٹیکل ایکٹ کی دفعہ 15 پہ عمل ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے حوالے سے نون لیگ کے لیے کیا خدشات پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا نواز شریف نے واقعی اپنی ہی پارٹی پہ خود کو حملہ کر دیا ہے؟ کیا نون لیگ کے پاکستان میں موجود رہنما نون لیگ کے لندن کے بگوڑے سربراہ کے بیانیے کا بوجھ اٹھا پائیں گے؟ کیا پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیاں اس بیانیے کا ساتھ دے پائیں گی؟ یہ اور بہت سارے دیگر اہم سوالات ہیں جن کا آج ہمیں جواب دینا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نون لیگ کے بگوڑے سربراہ نواز شریف کو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں نے پی ڈی ایم کراچی کے جلسہ میں خطاب سے روک دیا، جبکہ ان کا پرزور اصرار تھا اور نون لیگ کا بھی کہ انہیں خطاب کا موقع دیا جائے۔ وہ تیاری کیے بیٹھے تھے، لیکن فضل الرحمان کی سرتور کوشش، مریم صفدر امان کے کہنے پہ زرداری اور بلاول سے ملاقاتیں بی رنگنا لے آئیں، اور پھر اختر مینگل، اویس نورانی، محمود اچکزئی اور زاہد خان نے بھی اسی پلڑے میں وزن ڈالا کہ نواز شریف کو تقریر کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ سسٹم کے لیے کوئی بھی خطرے کا باعث نہ بنے، کیونکہ اسی سسٹم سے ان سب پارٹیوں کو مفادات وابستہ ہیں۔ نواز شریف کو تقریر سے روکنا نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑی ہزیمت تھی، بہت توہین آمیز تھا ان کے لیے، بہت بڑا حادثہ تھا، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ پی ڈی ایم کے اونرشپ انہی کے پاس ہے۔ لیکن جس انداز سے انہیں یہ سانحہ سہنا پڑا، اس کے آفٹر شاکس انہیں بہت عرصے تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ ڈیمیج کنٹرول کے لیے، فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ بات بنانے کی کوشش کی کہ نون لیگ کے لندن کے بگوڑے سربراہ اور نااہل اور سزا یافتہ مجرم اور اشتہاری اور مفرور شخص کے گلے میں خراش تھی، لہذا وہ اس خراش کی وجہ سے خود ہی تقریر کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بیانیاں بیچنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی۔ اپوزیشن کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جب نون لیگ کے پاکستان میں موجود رہنما ہی اپنے بگوڑے لیڈر کا بیانیہ قبول کرنے اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے قطعاً آمادہ و تیار نہیں ہیں، تو ہم کیوں کر اس کا بوجھ اٹھائیں؟ بات بھی ٹھیک ہے۔ جب خواجہ آصف، حسن اقبال، سعد رفیق، یا صادق اور نون لیگی لیڈران کی ایک بہت بڑی اکثریت اپنے بگوڑے لیڈر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بیانیے پہ، تو باقی پارٹیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے شانہ بشانہ چلیں اور
وہی کیفیت بن جائے کہ بیل مجھے مار، جبکہ باقی پارٹیوں کے اس سسٹم سے مفادات بھی وابستہ ہیں، اور خود نون لیگ کے پاکستان میں موجود لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ نون لیگ کے لیے خود کش حملہ ثابت ہوگا۔ اب وہ سارا سلسلہ جاری ہے، لیکن جن لوگوں کے خلاف لندن میں بیٹھے بگوڑے لیڈر نے یہ واردات کی ہے، یقیناً حکومت پاکستان بھی اس کے خلاف ایک لائحہ عمل تیار کر رہی ہے۔ بند کمرہ اجلاس جاری ہیں جن میں سخت فیصلے لے لیے گئے ہیں، اور وہ سخت فیصلے اس طرح کے ہوں گے کہ ان کا اظہار شاید میڈیا میں اتنے زور سے نہیں کیا جائے گا جتنا ٹھوس انداز میں اس پہ عمل درآمد سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے نون لیگ کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا، اور کون کون گھیرے میں آئے گا۔ اب فطری سی بات ہے، رانا ثناء اللہ، شاخر خاقان عباسی اور خرم دستگیر اور اس قبیل کے دیگر لیڈر جو پہلے سے ہی مقدمات میں ماخوذ ہیں، مطلوب ہیں، نیب میں کیسز ہیں جن کے، سب سے پہلے وہ رگڑے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر باری سب کی آئے گی، اور قسطوں میں سارے قابو آئیں گے۔ فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اب کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اب ایک نیا عمران خان ہوگا، اور ڈیل اور ڈیل کا اب سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب جیلیں بھی واقعی جیلیں ہوں گی، عیاشی کے مراکز نہیں ہوں گے ان قیدیوں کے لیے، اور پی ڈی ایم بھی یقیناً نون لیگ کو سہارا نہیں دے پائے گی، اور نون لیگی پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے قابو میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ کھلی بغاوت کی گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی مخالفت کی گئی ہے، اس کو توڑا گیا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے دیگر ازلی دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملائی گئی ہے، ان کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے اور بدنام کرنے کی سری کوشش کی گئی ہے، جسے کسی بھی صورت میں شاید اب معاف نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی لندن میں جو بھی جاتا ہے بگوڑا لیڈر، وہ پاکستان کے خلاف جو اس کے جی میں آتا ہے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ پاکستان کی سلامتی کا اسے خیال رہتا ہے، نہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے اسے کوئی تمیز رہتی ہے، اور نہ ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ دشمن ان کے بیانات پہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور ان کے بیانات کو دشمن کا میڈیا کیسے بڑھا چڑھا کر اپنے بیانیے کے حق میں استعمال کرتا ہوگا، اور کیسے وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ان پاکستان دشمن پاکستانی لیڈروں، نام نہاد پاکستانی لیڈروں کے بیانات کو پیش کر کے پاکستان کی سبکی کروائی جائے۔ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور پیپلز پارٹی اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نون لیگ سے فاصلہ اختیار کرے گی، کیونکہ اسے سندھ کا اقتدار عزیز ہے، اسے سینٹ میں آنے والی کامیابی نظر آ رہی ہے مارچ کے الیکشن میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے جھگڑے میں وہ کیوں پڑیں، اور
نون لیگ کی خاطر وہ کیوں قربانی دیں، جبکہ نون لیگ تو اپنے مفادات کی اسیر ہے، اسے جب بھی موقع ملا ہے اس نے اپوزیشن کی پیٹھ میں سرعام خنجر گھونپا ہے، اور بن بلائے بن بتائے انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں، اور جب انہیں کہیں سے بھی ڈیل ملتی ہے، موقع مکا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ والے، قربانیاں دینے والے، ساتھ ہی کمروں میں گرفتار اپنے ہی لیڈران کو بھی اس کی ذرا سی اطلاع بھی نہیں ہونے دیتے، اور اسی طرح انہوں نے اپنی پوری فیملی کو لندن میں اکٹھا کر لیا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ قربانی دیں، لہٰذا ان کے جانسے میں اب کوئی بھی آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی دفعہ 15 کے تحت نون لیگی لندن کے بگوڑے لیڈر کے بیانی کی وجہ سے پاکستان میں پابندی کا شکار ہوتی ہے، تو پھر اس کے سارے ارکان اسمبلی اور عہدیدار بھی نااہل ہو جائیں گے، اور یہ چیز ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا کر دے، کیونکہ 80 سے زائد ارکان اسمبلی ہیں ان کے، قومی اسمبلی میں ارکان ہیں، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی معقول ارکان ان کے پاس ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کے لیے ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ ایک جواز ہو سکتا ہے کہ نون لیگ پہ اتنا سخت ہاتھ نہ ڈالا جائے کہ اس کے سارے ارکان اسمبلی اور سارے ہی عہدیداران نااہل قرار پائیں، بلکہ اس سیاسی بحران سے بچنے کے لیے، سیاسی اور آئینی بحران سے بچنے کے لیے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو MQM لندن کے بگوڑے لیڈر کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، اور جس کے ایک اشارے پہ کراچی کو خون میں لت پت کر دیا جاتا تھا، اور جب یہ فارمولہ استعمال کیا گیا تو اس کی اپنی ہی پارٹی نے اسے ڈس اون کر دیا، اور آج اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور جس گھر میں وہ رہتا ہے اور دیگر 6 جائیدادیں وہ بھی لندن کی کورٹ نے فریز کر دی ہیں، کیونکہ MQM پاکستان نے اس کے اوپر اپنا حق جتا رکھا ہے۔ اور آج کل پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں والی کیفیت MQM لندن کے بگوڑے کی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ نون لیگ کا لندن والا بگوڑا بھی اسی کیفیت سے دوچار ہونے والا ہے، اور بحران سے بچنے کے لیے پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی دفعہ 15 کی زد میں آنے سے انہیں روکنے کے لیے نون لیگ کی بگوڑا قیادت کے ساتھ بھی وہی ہاتھ ہو سکتا ہے جو MQM لندن کی بگوڑا قیادت کے ساتھ ہوا تھا، اور اس طرح سے اس بگوڑا قیادت کو MQM کی بگوڑا قیادت کی طرح سے ان کی اپنی پارٹی ڈس اون کر دے گی، اور اس طرح سے نون لیگ کے ارکان اسمبلی اپنی اسمبلی سیٹیں بھی بچا پائیں گے، اور اس کے سارے عہدیدار بھی نااہل ہونے سے بچ پائیں گے، اور اس طرح سے لاٹھی بھی بچ جائے گی، سانپ بھی مر جائے گا، اور اس کے لیے یقینی بات ہے کہ اس بگوڑے اور نااہل اور مفرور لیڈر کی بیٹی کی گرفتاری لازم ہوگی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ وہ آئندہ ہونے والے PDM کے جلسوں میں شاید ہی خطاب کر سکیں، اور اب جو انہیں رعایت ملی ہوئی تھی، جو وہ ڈیل کی باتیں کرتے تھے، مکا کرتے تھے، جس کے لیے وہ جنرل عمر کے بیٹے کو مختلف قائدین کے پاس بھیجتے تھے تاکہ وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کے لیے کوئی رعایتیں حاصل کر پائیں، التجاؤں کے ساتھ، درخواستوں کے ساتھ،
لیکن اب وہ سارا کچھ لگتا ہے کہ قصہ پاری نہ ہو چکا ہے. اب کوئی رعایت نہیں ملے گی، کوئی ڈیل نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی. اب جس نے جتنی گاجریں کھائی ہیں اسے ان کا حساب دینا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.